بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اللهم فقهني في الدين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ النور، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 27. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان لانے والو. سورہ نور میں جیسے میں نے آپ کو ابتدائی 2 رکوعات ہی میں یہ بات واضح کی تھی کہ سورہ نور کے ابتدائی 4 رکوعات میں ایک اسلامی معاشرے کے لیے بے حیائی اور فحاشی کے انسداد اور روک تھام کے کچھ بیسک احکامات، کچھ طریقے، کچھ قوانین، کچھ حدود اور کچھ ضابطے سکھائے گئے. وہی بات اور وہی احکامات کا سلسلہ جاری ہے. اب یہاں پر پیچھے ہم نے زنا کو روکنے کے لیے حدود کا تذکرہ، پھر حد قذف، پھر لعان کا طریقہ، اور پھر ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک واقعہ شو کیا گیا کہ بے حیائی کی تشہیر اور اس کے تذکروں کے ساتھ کیسی کیسی قباحتیں اور اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے. لہٰذا حد قذف کی حکمت واضح کر دی گئی اور رہتی دنیا تک اسلامی معاشرے میں بے حیائی کی تشہیر کو روکنے کی اہمیت وضع کر دی گئی. اور پھر ایک اسلامی معاشرے میں گندگی کو، بے حیائی کو مزید پھیلانے اور اس کی اشاعت روکنے کے لیے ایک رشتے اور نکاح کا پیمانہ اور طریقہ اور ضابطہ بھی سکھا دیا گیا کہ کس کے عقد نکاح میں کس کو اور کس کو کس کے ساتھ باندھو، تمہارے معاشرے میں کیا زیادہ موضوع اور زیادہ بہتر ہے. اب اس کے بعد بے حیائی کو بڑھنے، پھلنے، پھولنے سے روکنے کے لیے ایک اور طریقہ، مرد و زن کا اختلاط، فری مکسنگ. عورتوں اور مردوں کی فری مکسنگ جو ہے وہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ فتنہ کریٹ کرتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے آج اب ان آیات کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر لوگوں کو دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا ادب اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا جائے. پچھلے احکامات معاشرتی سطح کے احکامات، معاشرے کے اندر زنا کی حد، قذف کی حد، لعان کے معاملات، تشہیر کیسے ہوگی، نکاح کیسے ہوگی، وہ معاشرتی سرکل تھے. اب معاشرتی سرکل سے ذرا سا سرکل ٹائٹر ہو گیا ہے کہ باہر سے جب کسی کے گھر میں آؤ، پہلے باہر کے معاملات تھے، اب باہر سے جب گھروں میں آؤ گے تو گھروں کے اندر معاملہ کیسے ہوگا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو تم تو اللہ کی باتیں مانتے ہو، تمہارے معاشرے کو بے حیائی اور فحاشی سے روکنے کے لیے ایک اگلا طریقہ ہے، جب باہر سے اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں میں جاؤ گے تو ادب اور سلیقہ جو ہے وہ قرآن میں تمہارے لیے وضع کر دیا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں تم داخل نہ ہو جانا یہاں تک کہ تم تستأنسوا کا معاملہ نہ کرو. گویا اپنے گھر میں
تو کھلم کھلا آنے جانے کی اجازت. اس کے آداب اور سلیقے باہر کیف اور جگہوں پہ سکھائے ضرور گئے ہیں، لیکن اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی اور گھر میں داخلے کے لیے طریقہ اور ادب سکھایا گیا. داخل نہیں ہونا جب تک تم تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا کا طریقہ اختیار. 2 ادب سکھائے گئے. اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہونے کا 2 طریقہ، ایک لا ہے اور ایک ڈو ہے. تستأنسوا کے بغیر داخل نہ ہونا اور داخل ہوتے ہوئے تسلموا کر کے داخل ہونا گھر والوں پر. تستأنسوا کا مطلب کیا ہے؟ روٹ ورڈ حمزہ نون سین، انس. انس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ساتھ محبت ہونا، رغبت ہونا، پسندیدگی ہونا، کسی چیز کو پسند کرنا، اس کے ساتھ راضی ہونا. سین اور تا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، طلب کرنا. تو کسی اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جانے سے پہلے اس کا انس معلوم کر لو. کسی اور کے گھر میں جانے سے پہلے یہ پتہ تو کر لو کہ وہ تمہارے آنے میں کوئی رغبت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. تمہارا آنا جانا، تمہارا ان کے گھر میں پہنچنا، داخل ہونا ان کو مرغوب بھی ہے کہ نہیں، ان کو پسند بھی ہے کہ نہیں. وہ تمہارے وہاں جانے پر اور داخل ہونے پر راضی ہیں، اس پر خوش ہیں، کہیں تم ان کی خواہش کے خلاف تو نہیں جا رہے. تو گویا استئذان سے بھی ایک بڑی ہوئی چیز ہے. استئذان کا تو مطلب صرف یہ نہیں کہ دروازے پر دستک دے کے آنے کی اجازت طلب کر لی جائے. تستأنسوا اس سے بھی ایک باریکی کی بات. دروازے پر جب کوئی دستک دے گا تو پھر اندر والا چار لاچار اس کو آنے ہی دے گا، لیکن یہ اس سے بھی بڑی ہوئی بات ہے کہ تمہیں گھر والوں کے دل کی حالت پتہ ہونی چاہیے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والوں کو تمہارا وہاں آنا جانا بھلا ہی نہیں لگتا، ان کو تمہارا آنا جانا وہاں پہ پسند ہی نہیں ہے، وہ ناخوش ہوتے ہیں، وہ راضی نہیں ہے تمہارے وہاں پہ جانے پر. بس اوقات آپ دیکھیں کہ مرد کا قوام، مرد جو ہے وہ گھر کا قوام ہوتا ہے. بس اوقات ایک گھر کے قوام کو، مرد کو اپنے گھر میں کچھ لوگوں کا آنا جانا، اپنے کچھ اس کی دنیاوی علم، اس کی نالج، اس کے معاملات، اس کے تجربے کی بنیاد پر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا آنا جانا اس کے گھر میں شاید موضوع نہیں ہے. کسی کے کماش کے بارے میں اسے پتہ ہے، کسی کی حرکتوں کے بارے میں پتہ ہے، کسی کی خصلتوں کا پتہ ہے، کچھ نہیں تو ویسے اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتا، وہ گھر کا قوام نہیں چاہتا کہ اس کی ایبسنس میں یا اس کی موجودگی میں فلاں شخص آئے. تو یہ ہے وہ اس کا انس، اس کی رغبت معلوم کرنا. اور بس اوقات مرد کی غیر موجودگی میں عورت جو ہے وہ گھر کی قوام ہوتی ہے، وہ گھر کی رعیہ ہوتی ہے، تو اس رعیہ کی مرضی کے خلاف بھی کسی کو نہیں آنا چاہیے. یہ تو معلوم کر لو کہ جب اس کا شوہر نہیں ہے، جیسے ریڈی لائف کہ اس کی ایبسنس میں کوئی آئے، اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی رغبت، اس کی پسندیدگی کو معلوم کر کے جاؤ. تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دل میں گھر والوں کو تمہارا آنا جانا ناگوار اور ان پہ گرا نہیں گزرتا. بہت ہی خوبصورت سا اور تعلقات کے اندر ایک حسن پیدا کرنے والا طریقہ. استئذان بنیادی طور پر بذات خود، استئذان کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا، یہ اس سے بھی ایک بڑی ہوئی چیز ہے. لیکن استئذان بذات خود اسلامی معاشرے میں یہ جو ادب اور طریقہ سکھایا گیا، اجازت طلب کر کے کسی کے گھر میں داخل ہونا، یہ ایک معاشرے میں بہت کبھی ناپسندیدہ چیزوں سے روکنے کا باعث بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ احکامات بنیادی طور پر عربوں کے اس معاشرے میں دیے گئے تھے. اگر اس دور کے حالات آپ دیکھیں تو اس دور میں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ دروازے پر دستک، اب تو آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں دروازے تھے ہی نہیں، دہلیزیں، دروازے وغیرہ کا تصور ہی نہیں تھا. گھر کے اوپر کچھ ہلکا سا چادر وغیرہ ڈالی جاتی تھی، ان کے ہاں دستک دینے کا تصور موجود نہیں. وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جب آتے تھے تو وہ بالکل بے تکلفی سے، بغیر دستک دیے، بغیر انفارم کیے، بے دھڑک گھسے چلے آتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ گھر کے صحن میں گھستے تھے، عربوں اور جاہلوں اور بدوؤں کا ان کا بالکل جاہلانہ سا طریقہ تھا. وہ بلا کسی روک ٹوک کے اور بے دھڑک ہو کے، اب وہ تو گھس آتے تھے، اور صرف گھس ہی نہیں آتے تھے کہ وہ گھر کے اندر والے حصوں تک گھسے چلے آتے تھے.
اس دور میں ان لوگوں کو تربیت کی گئی کہ ایسے گھسنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کسی کے گھر میں، اپنے گھر میں تو تم ایسے گھسو. ویسے تو شریعت اپنے گھر میں بھی مردوں کو، محرم مردوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو یہ سکھا دیا گیا، بالغ بیٹوں کو اور بھائیوں کو سکھایا گیا کہ جب اپنی ماں بہنوں کے پاس جاؤ تو اجازت طلب کر کے جایا کرو. یہاں تک کہ ان کو ہلکا سا کھانسی وغیرہ کر کے یا اپنے جانے کی خبر دے کے جانا جو ہے وہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسرے کے گھر میں تو استئذان کے بغیر جانے کے اوپر ایک مناہی کا طریقہ. اگر آپ میرا خیال ہے ہلکا سے بھی کوئی ذی شعور شخص ہوگا تو وہ اس کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بلا اجازت بے دھڑک کسی کے گھر میں گھس آنے میں کتنی قباحتیں ہیں. سب سے پہلی قباحت تو آپ دیکھیں کہ خواتین گھر کے اندر اپنا حساب کتاب کریں. گھر میں جب کوئی غیر محرم مرد نہیں ہوتا ہے تو بسا اوقات خواتین کے لباس کی حالت ذرا فرق ہوتی ہے. کبھی سروں پر اوڑھنیاں ہوتی، کبھی کام کرتے ہوئے کوئی پائنچے وغیرہ یا بازو وغیرہ اونچا کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس حالت میں اگر باہر سے کوئی ایک دم سے گھر میں گھس آئے تو خاتون کے پردے اور اس کا وہ صدر کا اہتمام جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور صرف میرا خیال ہے یہ خواتین کے حوالے سے امپورٹنٹ نہیں ہے، بس اوقات گھر میں مرد بھی بس اوقات ایسے لباس میں اور ایسے حلیے میں ہے کہ کسی اور خاتون کے سامنے اس حلیے میں آنا بھی کوئی بہت موزوں اور پسندیدہ نہیں ہوگا. تو باہر سے آنے والے مردوں کو بھی اجازت لے کے آنی اور باہر سے آنے والی عورتوں کو بھی اجازت لے کے آنی. اور ضروری نہیں کہ گھر کے جو اہل ہیں، گھر کے جو باشندے ہیں، ان کا لباس یا ان کا پردہ خراب ہوگا. بس اوقات پورے کے پورے گھر کے ماحول کا بھی ایک پردہ ہے، ہوتی ہے نا، اپنی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اور گھر والوں کا وہ پرائیویٹ افیئرز آپ نہیں چاہ رہے ہوتے. بس اوقات گھر کا صفائی سے پہلے یا کوئی چیز سسٹم ہی گھر کا اتنا اوپر نیچے ہوا ہوتا ہے، الٹ پلٹ سب کچھ ہوا ہوتا ہے، چیزیں بکھری ہوتی ہیں، اور گھر والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر اس حالت میں کوئی نہ دیکھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس اوقات ہمارا گھر اتنا ٹپ ٹاپ اور اتنا سیٹ نہیں ہوتا اور انسان کے اندر ایک جھجک سی ہوتی ہے کہ اس حلیے میں میرا گھر کوئی نہ دیکھے. تو وہ جو کسی کا ایک اپنا پردہ ہے، جو اس کی بالکل ایک ذاتی سی زندگی ہے، اس ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنا یہ شریعت پسند نہیں کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بس اوقات گھر میں گھر ہے نا، افراد ہیں، اس میں کچھ افراد جب اکٹھے رہتے ہیں تو 100 دفعہ اونچی نیچی بات، کبھی کسی کی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی کوئی جھگڑا، کوئی بدمزگی، کوئی کسی قسم کا ایشو، کوئی ٹاپک گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. اب اس سچویشن میں ایک دم سے اگر بلا اجازت کوئی آ جائے تو گھر کے بالکل انٹیمیٹ اور پرائیویٹ معاملات جو ہیں وہ کسی اور تک کھل جائیں. تو لہٰذا دین کے احکامات میں صرف ایک نہیں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں جو بسا اوقات انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی اس علیم اور حکیم نے ایک حکمت سے لبریز حکم دیا کہ دیکھو اپنے گھروں کے علاوہ جب تم کہیں بھی جاؤ گے، یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی حکمتیں نا جو ہمیں اپنے چھوٹے سے ناقص ذہن کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، اس علیم اور اس حکیم کے ہاں تو اور بہت سی حکمتیں ہیں جو بسا اوقات کیا ہمیشہ ہی میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا کہ تم کسی کے گھر نہیں داخل ہوگے جب تک ان کی رغبت، ان کی خواہش، ان کی مرضی اور ان کی لائک اور ڈس لائک اور ان کی خواہش کو معلوم نہ کر سکو اور دستک دے کر اجازت طلب نہ کر لو. ہمیشہ قرآن کی آیات اور قرآن کے احکامات کی تشریح اور توضیح احادیث مبارکہ ہی سے ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا تستأنسوا کے بغیر گھروں میں داخل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے مزید وضاحت فرما دی. یاد رکھیے گا جسم کے لحاظ سے فزیکلی داخل ہونے پر تو قرآن نے بھی وضاحت کر دی، لیکن یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے کہ انسان خود داخل نہ ہو اور اس کی نگاہ پہلے داخل ہو جائے. ایسا اوقات یہ رویہ بھی اپنا لیا جاتا ہے. دروازے پر دستک دی یا دروازے پر بیل دی اور اندر سے بھی کوئی نہیں آ رہا. اب ایسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیٹ کے درمیان ہلکا سا گیپ ہوتا ہے اور گھنٹی بجانے والا یا دستک دینے والا جب اندر سے کوئی نہیں آ رہا تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس چھوٹے سے گیپ میں سے جھانک جھانک کے اندر دیکھ رہا ہے کیا حالات ہیں، کیا حال ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. اور ایک وہ CID کیسا طریقہ ہے نا. قرآن کا کیا احکامات ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا. تو یہ تجسس، یہ قرید، یہ تو اس پر بھی قرآن کی لا ہے.
اگر خود داخل نہیں ہوئے تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ خود داخل نہ ہونا، لیکن اپنے سے پہلے اپنا کام، بس اوقات دستک دینے پر اندر سے کوئی شور و غل و لڑائی جھگڑا تو اگلی بیل دینے سے پہلے کان لگا دیے جاتے ہیں کہ تاکہ میں نے اگلی بیل سے پہلے اندر کے، یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں نہ خود داخل ہونا ہے جسمانی طور پر فزیکلی، اور نہ ہی اپنی نگاہ کو اور اپنے کان کو کسی کے پرائیویٹ ایشوز کے اندر انٹرفیئر اور تجسس کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ حدیث میں وضاحت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے کہ باہر سے جھانک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شدید ناپسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ کسی کو کوئی پتھر مار کے، جھانکنے والے کو اگر گھر والا پتھر مارے یا کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دینا تو گھر والے پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ کرنے والا جو عمل کر رہا ہے وہ شدید ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی سے ملتے جلتے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو پھوڑنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں، نہ پکڑ ہے، نہ گناہ ہے، نہ مواخذہ ہے۔ تو اتنا اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ کسی شخص کی انٹرفیئر، اس کی پرائیویٹ زندگی جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا، بلا اجازت جانا بھی نہیں، اور نہ صرف خود داخل نہیں ہونا، نہ نگاہ کو داخل کرنا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی اویئرنس حاصل کرنے کی کوریت اور ٹو کرنی۔ اور یاد رکھیے گا یہ صرف کسی کے گھر میں نہیں، اس کے ساری ہی پرائیویٹ زندگی، ہر شخص کی ایک اپنی پرائیویسی ہے، اس پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنا جو ہے وہ ناپسند کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ گھر کے ساتھ ہی جہاں گھر میں داخل ہونے کی ناپسندیدگی کی گئی ہے، وہاں کسی کا خط پڑھنا، کسی کے میسیجز پڑھنا، وہ میسیجز چاہے فیس بک کے میسیجز ہیں، وہ چاہے خط ہیں، چاہے وہ موبائل کے میسیجز ہیں، چاہے وہ میلز ہیں، کسی شکل میں، یا کسی کی ٹیلی فون لائن اوور ہیئر کرنا، دروازے کے ساتھ کان لگا کے اندر کے حالات پتہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب تجسس ہے، اور یہ سب اس حوالے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی، یعنی کوئی خط ہے، کوئی میسج ہے، کوئی فیس بک پہ، ای میل پہ، کہیں پر، تو جس نے بغیر اپنے بھائی کی اجازت کے اس کے خط میں نظر دوڑائی گویا اس نے آگ میں جھانکا۔ ہمارا دین بہت ہی باریک بینی کے ساتھ احکامات دیتے ہیں اور بڑے پریکٹیکل زندگی کے معاملات، اور بڑی پیاری حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع؟ اگر تم نگاہ کے ساتھ جھانک تانک کر کے، خود داخل ہونے بھی کیا تھا کہ تم اندر داخل ہو کے سب کچھ دیکھ لو گے، اور اگر تم نے داخل ہوئے بغیر ہی سب جائزہ لے لیا تو پھر پریکٹیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر، اور یاد رکھیے گا یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ذاتی زندگی میں بہت زیادہ قباحت آتی ہے، کسی کی پرسنل زندگی کی چیزیں۔ ابھی نا کچھ دن پہلے میرے پاس ایک اسی حوالے سے کسی کے فیس بک کے میسیجز پڑھنے کے حوالے سے ایک واقعہ پہنچا۔ وہ کوئی ایک بچی تھی، اس کی شادی ہوئی، اور ظاہر ہے جب شادی ہوئی تو اپنی سسرال میں گئی تو سسرال والے کچھ میاں بھی اور سسرال والے کچھ زیادتی کرتے تھے، جو بھی مانگتا تھا، جو زیادتی کرتا تھا، جو حق پر تھا، جو نہیں بھی تھا، بہرحال اس کو انیشلی اڈاپٹ کرنے میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا، بقول اس کے سسرال والے کو سختی کرتے تھے۔ اب جب وہ سختی کرتے تھے، وہ اپنی بہنوں سے آ کے جو داستان سناتی تھی، وہ اس کی ساری چیٹنگ اور اس کی کانورسیشن اس کی فیس بک پر موجود تھی۔ سمجھ آ رہی سچویشن کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی ساری داستان، اپنے شوہر کی ساری رودات آ کے اپنی بہنوں کو بتاتی تھی، اپنی سہیلیوں کو بتاتی تھی، اور وہ رودات جو ہے وہ فیس بک کے اوپر کانورسیشن کی شکل میں موجود تھی۔ بہرحال وہ کانورسیشن وہی ہوتی تھی۔ اب ایک دن اسی بچی کی بہن جو ہے وہ اس کے سسرال، اس کے گھر میں رہنے کے لیے گئی، سسرالیوں نے بہت خاطر تواضع سب کچھ ہوا۔ رات کو وہ جو سالی تھی اس نے اپنے بہنوئی کا لیپ ٹاپ مانگا کہ میں نے تھوڑا سا کچھ کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے۔ وہ کمپیوٹر پہ کام کیا کرنا تھا؟ فیس بک کے اوپر کسی سے کوئی تعلق، گپ شپ لگانی تھی، بہرحال کوئی سہیلی کا کسی کا جواب، کوئی کچھ، وہ کرتے کرتے کہیں رات کو بیٹری ختم ہو گئی اور وہ فیس بک
کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیے بغیر ویسے ہی بند ہو گیا، بے دہانی میں وہ بچی بھی ویسے ہی سو گئی۔ صبح جب بہنوئی صاحب اٹھے، چارجر لگایا، فیس بک سامنے کھلی ہے، پروفائل سامنے کھلی ہے، اور وہ ماضی کے سارے کانورسیشنز، میرا خیال ہے جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ اس کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ سکیں، وہ پوری کی پروفائل سامنے کھلی ہے، اور وہ جو چیٹنگ پچھلے پورے 2 مہینوں سے اس کے اور اس کے بہنوں کے درمیان وہ ڈائیلاگز چل رہے تھے، وہ بہنوئی کی نظر سے گزر گئے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے کچھ احکامات کی جہاں جہاں نفی ہوتی ہے، پہلے اس نے اپنے شوہر کے رازوں کی خیانت کی، اپنے شوہر اور اپنے گھر کے راز جو ہیں، معلوم ہے حدیث سے ہم کتنی دفعہ ان چیزوں کی اہمیت پڑھ چکے ہیں، اس نے پہلے ان رازوں کی خیانت کی، پھر نانا کرتے ہوئے آپس میں چغلیاں غیبتیں ہوئی، اور پھر اس بہنوئی نے کیا کیا، اس بہنوئی نے کسی کے میسج کے اوپر وہ نگاہ ڈالی۔ اللہ کے احکامات کی تو نافرمانی مختلف درجوں کے اوپر ہوئی، یہ 3 چیزیں ہوئی۔ اب اتنا آپس میں جھگڑا اور اتنی آپس میں بدمزگی کہ وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل طلاق تک پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ لے جائیں جی، ہم تو ہمارے بارے میں اگر آپ کی رائے ایسی ہے تو ہم تو اس بچی کو نہیں رکھیں گے، ہمارا کیا نباہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ بہرحال کوئی بیچ میں پڑا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، طلاق تو بچ گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اتنی آپس میں شک اور اتنا بری دراڑ جب ریلیشن شپس میں آ جاتی ہے تو پھر ساری زندگی کے تعلقات میں محبت کیسے محبت بڑھے گی اور کیسے ریلیشن شپس گرو کریں گے۔ تو یہ میں اس دن یہی پڑھی تھی تو مجھے سے پورا وہی واقعہ یاد آ رہا تھا کہ دیکھیں اگر اس نے ہی اس وقت حیا کر کے یہ دیکھے کہ یہ اس کا پرائیویٹ ایک اپنا اکاؤنٹ ہے اور اس پر میرے لیے نگاہ دوڑانا، اور وہی حدیث آپ دیکھیں کہ جب کسی نے اس کے خط میں نظر دوڑائی تو گویا اس نے آگ میں جھانکا، اب اپنے گھر کو تو آگ سے بھر لیا نا۔ اگر اس نے اس کا پروفائل کے اوپر اس کے کمنٹس نہ دیکھے ہوتے تو اس کا گھر ایک آگ کا گہوارہ نہ بنتا۔ اللہ اور قرآن اور حدیث کے ایک ہی حکم کی نافرمانی گھروں کے اندر آگ لگانے اور ان کے سکون کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوا کرتی۔ اپنی ذاتی زندگی میں قرآن اور حدیث کے ایک ایک حکم کو چھوٹے سے چھوٹے شعبہ زندگی میں نافذ کرنا گھروں کے سکون اور گھروں کی محبتوں میں یقین دہانی کے لیے ضروری ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یاد رکھیے گا اللہ کا تقوی ہی گھروں کے سکون کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تقوی کر کے اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا کرو کہ تم جب تک کسی کا آنس معلوم نہ کر لو تم گھروں میں داخل نہ ہو، اور تم کیا کیا کرو، گھر والوں پر سلام بھی بھیج لو تب تم داخل ہو۔ گھر میں داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے ہمیں حدیث نے یہی طریقہ وضع کیا تھا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو چاہے کوئی گھر میں ہو چاہے نہ ہو کیا کیا کرو، اونچی آواز سے سلام کیا کرو، کیونکہ یہ گھر کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کر کے داخل ہونا بھی اس کے استئذان کے بعد ضروری ہے۔ حدیث کے واقعات بھی کچھ اس سے ملتے جلتے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی اور اس نے صرف اتنا کہا کیا میں گھس آؤں، یعنی کروٹ سا طریقہ ہے نا، کیا میں گھس آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو یہ تعلیم دے کر بھیجا کہ جاؤ اس کو اندر گھسنے کا ادب اور سلیقہ سکھاؤ کہ گھر میں جب داخل ہو تو السلام علیکم، یہ کم از کم اتنی دعا جو ہے وہ ضرور پڑھ کے داخل ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے والد کے قرض کا کچھ معاملہ تھا، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوا اور میں نے دستک دی، اور میں نے جب دستک دی تو اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ ہم بھی بس آقات ایسا معاملہ کرتے ہیں، پوچھا کون؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں، ایسا وقت ہم بھئی میں، یہ میں آپ کو بتاؤں نا یہ ایک ہلکا سا میں مجھے بولا کون نہیں پہچانے گا، میں کون، مجھے کیوں کوئی پہچانے گا؟ اصل میں ہوتا یہ کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اب اس کو تو 50 لوگ ملنے آ سکتے ہیں بٹ وی تھنک کہ میں، تو لہٰذا یہ چھوٹا سا تکبر کا عنصر بھی اس میں ضروری موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون؟ تو لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہی سکھایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنا نام بتاؤ اور اہل خانہ پر سلام اور ان کے سلامتی کی دعا بھیج کر داخل ہونے کی اجازت لو۔ حضرت قلدہ بن حنبل کہتے ہیں
کہ ایک شخص بغیر سلام کیے داخل ہوا تو آپ نے کہا کہ جاؤ باہر جاؤ، پھر سلام کر کے گھر میں داخل ہو. اور حضرت عمر اپنے داخل ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں اور استئذان کا طریقہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوتا تھا تو میں دروازے پر دستک دینے کے بعد جو پوچھا جاتا تھا تو میں اس کے بعد کیا کہتا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ ادخل عمر، کہ کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اپنا تعارف بھی، گھر والوں پر سلام بھی، اپنا تعارف بھی اور داخل ہونے کی اجازت بھی. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو داخلے کے لیے ضروری ہیں: استئذان، اجازت طلب کرنا، اپنا تعارف کروانا، اور پھر ساتھ ہی گھر والوں پر سلام کرنا. اپنی آواز کو محض اپنی پہچان اور اپنی شناخت کا باعث نہیں، اپنا نام رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ شناخت اور پہچان کی وجہ بنے. اسی طرح وہ واقعہ بھی آتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ کا. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ یہ آ رہا ہے نا کہ اگر تم دستک دو اور پھر اس کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو پھر واپس پلٹ جاؤ. ابھی آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دستک 3 دفعہ دی جائے گی اور اگر اندر سے جواب نہ آئے تو واپس جایا جائے گا. حضرت سعد بن عبادہ کا واقعہ آتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور انہوں نے کیا کیا کہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر اور آہستہ آہستہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو یہ وعلیکم السلام، آہستہ دروازہ بھی نہیں کھولا اور دعا. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک بھی دی، اہل خانہ کے لیے سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کے احکامات کے مطابق 3ری دفعہ وہ سلام کی دعا دینے کے بعد جب پلٹ رہے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ جلدی سے دروازہ کھول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی آواز بھی سن رہا تھا، آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہا تھا، لیکن میں اس بات پر حریص تھا کہ آپ کی زبان سے میرے اہل خانہ کے لیے کثرت سے سلامی اور برکت کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوتی رہیں. اب آپ میرے گھر آ جائیے. تو لہٰذا یہ ادب اور طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ہمیں سکھایا کہ کیا کرو. 3 دفعہ اجازت کا طریقہ، گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے. یعنی اجازت طلب کرنے کے لیے کتنی دفعہ دستک ہے؟ 3 دفعہ دستک دینا ہے. اور 3 دفعہ دستک دینے کے باوجود اگر کوئی نہ کھولے یا گھر میں یا تو گھر میں ہو ہی نہ، اور اگر گھر میں ہو اور پھر بھی نہ کھولے تو پھر کیا کرو؟ واپس پلٹ جاؤ. مجھے بتائیں کیا ایسا ہوتا ہے؟ جھانک کے دیکھا جاتا ہے گاڑی کھڑی نہیں، دیکھو اندر لائٹ جل رہی ہے. بھئی اگر 3 دفعہ دستک دینے یا گھنٹی دینے کے باوجود اگر کوئی نہیں آیا تو شاید وہ کسی ایسی حالت میں ہے، گھر کا کوئی ایشو، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ یا کوئی ایسی سچویشن ہے جو آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے. اگر گھر والے اب اگر لائٹ جل رہی ہے، اندر سے آوازیں آ رہی نہیں، اچھی بلی ٹی وی کی آواز آ رہی تھی اب بند ہو گئی، مطلب پھر تو چاہے وہ دیوار پھلانگیں گے، چاہے ہمسایوں سے فون کرائیں گے، چاہے 50 دفعہ موبائل کرائیں گے، آیا ہوا تو کوئی جاتا نہیں ہے. اور اگر آیا ہوا چلا جائے تو پھر بعد میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو کیا نہ کیا کرو، تانے تش. 1 دفعہ آیا ہوا اگر گراج میں کھڑی ہوئی گاڑی دیکھ کر واپس چلا گیا، وہ ساری زندگی تانے دینے دے سے لے کے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادب سکھا دیا کہ اگر تم آتے ہو، اجازت لیتے ہو اور تمہاری اجازت کے باوجود اگر اندر سے تمہیں اجازت نہیں دی جاتی اور تمہیں جواب نہیں آتا تو بغیر دل میں کسی قسم کا کینہ یا بدگمانی یا رنجش یا کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ رنجش لے کے پلٹ جاؤ؟ مومن کو تو کسی مومن کے خلاف کوئی بدگمانی کا تصور ہی نہیں. سورہ حجرات کے ساتھ ملا کے پڑھی ہے نا، وَلَا تَجَسَّسُوا، پھر اور کیا؟ وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے کو تانے تشنے بھی نہ دو، اور پھر کیا نہ کرو؟ بدگمانی بھی نہ کرو. کیوں نہ بدگمانی کرو؟ بعض بدگمانیاں اسم ہے، گناہ ہے، تو لہٰذا اگر تمہیں اجازت نہیں دی جاتی تو چپ کر کے بغیر کسی بدگمانی کے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی دل میں برا کینہ پالے ہوئے چلے جاؤ اور اگلی ملاقات کے اوپر کوئی تانے تشنے شکوے شکایتیں نہ دو. اور اس سے آگے کی بات بتائی جا رہی ہے، یہاں پر تو نہ دروازہ کھولنے پر
کوئی واپس نہیں جاتا اور تانے تشنی دیے جاتے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس. یہ کوئی کہہ سکتا ہے آج ہمارے معاشرے بھائی آج ہم نے نہیں ملنا کل پھر آ جانا؟ یہ تو چپ کر کے جانے والے نہیں جاتے. اگر کوئی کسی کو کہہ دے آج نہیں کل آؤ تو کیا حال ہو. بہرحال اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو. یعنی جو یا تو بالکل ہی خالی گھر ہیں، کھلے ہوئے خالی گھر ہیں، یا جو پبلک پلیسز ہیں. آپ دیکھیں بہت سے پبلک پلیسز ایسے، کوئی لائبریری ہے، کوئی ڈسپینسری ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، یا ویسے کوئی اور پبلک پلیسز ہیں جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہے. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب اللہ کو خبر ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. کن کو کہہ دیجئے؟ کل المؤمنین، سارے کے سارے وہ مرد جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو ایمان لانے کا دعویٰ اور اعلان کرتے ہیں نا، ان سبھی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ کیا کریں؟ یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی نگاہیں جو ہیں ان کو اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ غض بصر کا کام کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مومن کلمہ گو مردوں کو دو احکامات دیے جا رہے. ایک تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا اور دوسرے نگاہوں کی حفاظت کا. نگاہوں کی حفاظت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے یغض من ابصارہم. یغض کا مطلب کیا ہے؟ غین ضاد ضاد، جھکا دینا، نیچے کر دینا، ہلکا کر دینا، پست کر دینا. حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان مردوں کو یہ کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا لیا کریں، جھکا لیں، نیچی کر لیں، پست کر لیں. کیا مطلب؟ کیا قرآن نے مسلمان مردوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ نگاہیں اٹھا کر چل ہی نہیں سکتے؟ ہر وقت بس سب نگاہیں نیچی ہی رکھیں گے. وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں، سڑک کراس کر رہے ہیں، بازار میں ہیں، دفتر میں ہیں، یغضوا اپنی نگاہیں بس نیچی رکھا کرو. کیا یہ حکم ہے؟ نہیں. پڑھیں یغضوا من ابصارہم. یہ من بہت سی جگہوں پہ آئے گا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. آواز کے لیے بھی آئے گا، نگاہوں کے لیے بھی آئے گا، وہ جلباب میں بھی آئے گا. اپنی نگاہوں میں سے من تبعیض کے لیے آتا ہے. من آتا ہے تبعیض کے لیے، یعنی ساری نگاہیں نہیں، نگاہوں میں سے بعض نگاہوں کو، نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو، بعض نگاہوں کو وہ جھکا لیا کرے. ساری نگاہیں نہیں، باقی تو چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، کام کے لیے، دھندے کے لیے، بزنس کے لیے، ڈرائیونگ کے لیے، دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے ان کی نگاہیں اونچی کر کے چلنا پھرنا ضروری ہے. لیکن ان کی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں ایسی ہیں جن کو جھکا لینا ضروری ہے. یہ من ابصارہم میں کون سی نگاہیں؟ ان کی وہ نگاہیں جن کے اندر ایک بے حیائی کا عنصر ہے، جن کے اندر ایک فحاشی کا عنصر ہے. وہ جو ان کی آوارہ نگاہیں ہیں، وہ نگاہیں جن کے اندر اللہ کے حدود، جو وضع کردہ حدود ہے میری آنکھ اور میری نظر کے لیے، اللہ کی بینائی اور بصارت کی وضع کردہ حدود سے تجاوز والی جو نگاہیں ہیں، ان نگاہوں کو جھکا لیا کریں. ساری نگاہیں نہیں، میں پھر بتا رہی ہوں. وہ نگاہیں جن کے اندر بے حیائی ہے، جن کے اندر فحاشی کا عنصر ہے، جن کے اندر آوارگی کا عنصر ہے، اور وہ جو اللہ کی وضع کردہ حدود سے بڑھ کے جا رہی ہے، ان نگاہوں کو جھکا لیا کریں. وہ نگاہ جو کسی ایسے منظر پر، کسی ایسے نظارے پر، کسی ایسی تصویر پر، کسی ایسی فلم پر، یا کسی شخص کے جسم کے ایسے حصے پر جو نگاہ پڑ رہی ہے جس جسم کے حصے کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر ان نگاہوں میں سے
उन निगाहों को झुका लिया करो। जिन चीजों का देखना अल्लाह ने उसके लिए जायज और हलाल नहीं किया, जब निगाह किसी ऐसे मंजर या नजारे या जिस्म के हिस्से पर पड़े तो फिर उस निगाह को झुका लिया करो। निगाह के जब्त करने का हुक्म दिया जा रहा है। और इसकी तफसीर में हजरत बुरैदा की रवायत से मसनद अहमद में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत अली को आपने ताकीद फरमाई। हजरत बुरैदा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मुखातिब करके फरमाया, ए अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर ना डालना। और फिर आपने फरमाया, व इन्ना लकल ऊला व लैसा लकल उखरा, कि तेरे लिए अली लकल ऊला, तेरे लिए तो पहली है, व लैसत, और नहीं है तेरे लिए उखरा, दूसरी। ए अली, तेरे लिए पहली नजर तो जायज है, तेरे लिए दूसरी नजर जायज नहीं है। यानी बसौ का ना दानिस्ता गैर इरादी तौर पर, लाइल्मी में निगाह एक ऐसी जगह पर पड़ जाती है, आपको नहीं पता होता व्हाट यू गोइंग टू एनकाउंटर। आप क्या देखेंगे वो इंसान को बसा वक्त अंदाजा नहीं होता, इल्म ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, जानता ही नहीं है कि अवेयरनेस ही नहीं होती। गैर इरादी तौर पर ना जानते हुए लाइल्मी की वजह से अगर तेरी निगाह किसी एक चीज पर पड़ गई है तो पहली निगाह तो तेरे लिए जायज है, लेकिन पहली के बाद जब तेरे पास आगही आ गई, तुझे अवेयरनेस हो गई है कि ये चीज देखना तेरे लिए जायज नहीं है, तो फिर दूसरी निगाह में डाल। और शायद मेरा ख्याल है ये सभी जानते हैं कि जब पहली की भी इजाजत दी जा रही है तो पहली भी उस हद तक होगी जब उसकी हकीकत पता चल गई है, तो पहली को भी सिर्फ गाड़े नहीं रखना, उसके बाद जान लेने और उस चीज को पहचान लेने के बाद उस पहली को भी झुका देना है, उस पहली को भी तर्क कर देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अचानक किसी चीज पर नजर पड़ जाए तो मैं क्या करूं? आपने फरमाया, फौरन निगाह फेर लो या नीचे कर लो, निगाह को फौरन नीचे कर लो या उसे फेर लो। ये मसनद अहमद में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद और नसाई में यह हदीस मौजूद है। क्योंकि आप देखेंगे नजर जो है ना, नजर के हवाले से वो जो एक तासुर है ना कि नजर जो है वो शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है, तो ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने तमाम हवास से ज़िना करता है, आदमी अपने तमाम हवास से ज़िना करता है। देखना आंखों का ज़िना है, लगावट से बातचीत करना ज़बान का ज़िना है, आवाज से लज्जत लेना कानों का ज़िना है, हाथ लगाना और छूना हाथों का ज़िना है, चल कर जाना पाँव का ज़िना है। और फिर आपने फरमाया उसके बाद शर्मगाहें या तो उसकी तकमील कर लेती हैं और या उसकी तकमील से रुक जाती है। तो लिहाजा इन आयात के अंदर, इन अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से वो निगाह और नजर जो एक फितने और फसाद, फहाशी और बेहयाई के फितने और फसाद का एक प्राइमरी आला और एक प्राइमरी सोर्स है, उसको रोक दिया गया है। वो इंग्लिश का मकूला मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने सुना होगा, व्हाट द आई एडमायर्स द हार्ट डिजायर्स। आंख जिस चीज को पसंद करती है, आंख को जो चीज भली लगती है ना, दिल वही मांगता है। तो लिहाजा ना चीज आंख को भली लगे और ना फिर उस नाजायज चीज को दिल मांगे। ये जो दिल मांगे और वाला तस्वुर ये कब आता है? जब आंख देखती है तो दिल मांगता है। तो लिहाजा वहीं पर निप द ईवल इन द बड, उसको शुरू ही में तोड़ दो ताकि ना निगाह देखे, ना निगाह के अंदर उसकी पसंदीदगी आए, ना दिल में उसकी आरज़ू आए और ना ही हरामकारी की तरफ दिल माइल हो। हदीस के अल्फाज आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से हदीस के अल्फाज आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो शख्स
مجھ سے ڈر کر اپنی نگاہ کو چھوڑ دے گا، یعنی کوئی چیز دیکھی تقویٰ سے اس نگاہ کو پھیر لیا، جو مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی وہ حلاوت اپنے دل میں پائے گا۔ ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں تو نگاہوں کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے، چاہے وہ جیتی جاگتی خاتون ہے، چاہے کسی سائن بورڈ پر ہے، چاہے کسی فلم میں ہے، کسی ڈرامے میں ہے، کسی اشتہار پر ہے، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اس کی عبادت میں اللہ لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ آج عبادات میں نہ لطف ہے نہ عبادات میں لذت ہے، بتا سمجھ آئے؟ اللہ ہم سب کو اپنی ضبط نفس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت فضل بن عباس تشریف فرماتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت فضل بن عباس یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تشریف فرماتے، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئی۔ وہ خاتون کو روایات میں یہ بھی یاد ہے کہ خوبصورت تھی۔ وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہی تھیں، اور راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ حضرت فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ بات محسوس ہوئی، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کا منہ دوسری طرف پھیر دیا کہ وہ لگاتار خاتون پوچھ رہی ہے سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے ہیں اور حضرت فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حقیقت کا احساس ہوا، آپ نے حضرت فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور عمل کے ذریعے واضح طور پر بتا دی کہ مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ مومنوں کو غض بصر کا حکم تو دے دیا گیا ہے، لیکن شریعت جہاں ضروری ہو خواتین کو دیکھنے کی اجازت بھی دے دی جاتی۔ سورہ نساء میں آپ نے پڑھا تھا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ تو نکاح کے لیے پسند کرنے کی غرض سے دیکھنے کی اجازت بھی موجود ہے، اور حدیث اور سنت میں اس کے واقعات بھی موجود ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ میں فلاں خاتون سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ گویا نکاح کی نیت اور خواہش کرنے کے بعد دیکھنے کی اجازت موجود ہے۔ صرف اجازت ہی نہیں، تجویز اور تاکید بھی موجود ہے۔ ہمارا دین بہت پریکٹیکل دین ہے، ہمارا دین بہت ماڈرن دین ہے، ہمارا دین کوئی آبسلیٹ، کوئی آؤٹ ڈیٹڈ، کوئی بیکورڈ دین نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی کہ تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے، کیونکہ اس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان ہم آہنگی بہتر ہوگی۔ ظاہر ہے بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آتا ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، وہ انصار میں سے تھی وہ خاتون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے مشاورت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں انصاری خاتون کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ گویا نکاح کا پیغام دیتے وقت یا نکاح کا خواہش پوری جب آرزو نیت ہو جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے، اس وقت صرف اجازت، لچک اور چھوٹ نہیں ہے، تاکید ہے، اس کو دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس انصاریہ خاتون کو دیکھ لیا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ انصاری خواتین کی آنکھوں میں بسا اوقات کچھ خلل ہوتا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھ کے اندر کوئی ہلکا سا خلل ہو اور پھر بعد میں تمہیں شادی کے بعد پتہ چلے اور وہ تمہیں بھلی معلوم نہ ہو اس کی وہ حالت، اور پھر تمہارے درمیان آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو ہر مس انڈرسٹینڈنگ کی چیز کو پہلے رول آؤٹ کر دو۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کی خواہش کرے تو حتی الامکان اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائے کہ وہ عورت کی طرف راغب ہونے والا ہے. گویا اس کی تجویز بھی موجود ہے اور اس کی تاکید بھی موجود ہے. لیکن بہرحال کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کو منع کیا. آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. سطر کے احکامات ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تو لہٰذا یہی نگاہوں کو قابو رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھا کریں. اور دوسری بات کیا؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں. میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں. تو گویا شرمگاہ کی حفاظتوں میں سے ایک حفاظت. اس کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ کہ ایک تو اس کے کھلنے، اس کے ظاہر ہونے سے اس کی حفاظت کرنی، اپنے سطر کا اہتمام کرنا. دوسرا مطلب یہ کہ اس کو جسمانی خواہشات اور شرمگاہ کی خواہشات کی حفاظت کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دائرہ کار اور جو رشتہ ازواج دیا ہے اور ما ملکت ایمانکم، ان کے علاوہ یہ دائرہ کار جو ہے اس سے بیانڈ ایکسیڈ نہیں کرنا. اور پھر اس دائرے کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من وراء ذالک، اس کے ضابطہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیض میں اور دبر میں جن چیزوں اور تعلقات سے پرہیز کیا، جو احکامات حدیث کے اور سنت کے ذریعے بتائے گئے ہیں، ان کے اندر بھی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بتائے ہوئے وضع کردہ دائرہ کار کے بیونڈ بھی نہیں، اور طریقہ کار اور آداب بھی قرآن اور حدیث کے وضع کردہ کے مطابق ہو. یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو حکم دینے کے بعد قل المؤمنات، ساری کی ساری مومن عورتوں کو کہہ دو. مومنات کون ہوں گی جی؟ وہ ساری کی ساری عورتیں جو کلمہ کو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، اعلان بھی کرتی ہیں، وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں. ان سب مومنات سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ صرف وہ مرد ہی اپنی نگاہیں نیچی نہیں کریں گے، وہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں نیچی کریں. عورتوں کے لیے بھی ساری نگاہیں نہیں ہیں، لیکن اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں. اگر عورتوں کی نگاہوں کے اندر بھی کوئی فحاشی یا کوئی آوارگی کا عنصر ہے، یا ان کی نگاہ بھی اگر کسی ایسے منظر پر پڑتی ہے جو ان کے لیے دیکھنا جائز اور حلال نہیں ہے، تو وہ بھی اپنی ان نگاہوں کو جھکا لیا کرے. واقعہ بھی آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھیں، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، اور ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں سے اٹھنے کا حکم اور تاکید فرمائی، ایک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نگاہیں جھکا لو، اور کچھ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو دیکھ سکتی ہو. تو لہٰذا نیت کے حوالے سے اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو وہ عید کے دن وہ کشتی کا کھیل جو ہے وہ دکھایا بھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہلیز پر وہ اپنے دست مبارک رکھا اور چادر کی اوٹ سے حضرت عائشہ نے وہ سارا کھیل بھی دیکھا. لیکن نیت کا معاملہ ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. کھیل دیکھنے کی ممانعت موجود نہیں ہے، لیکن کھیل کو اگر کھیل کی نیت سے دیکھا جائے گا تو وہ تو جائز ہے، لیکن اگر کھیل کھلاڑی کو دیکھنے کی نیت سے دیکھا جائے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی کہہ دیا کہ تم کیا کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اور پھر اگلا کام کیا ہے؟ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. اور خواتین اسلام کو تیسرا حکم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، تم اپنی زینتوں کو بھی ظاہر نہ کیا کرو. تم اپنی زینتوں کو بھی، اے مومن عورتوں، تم اپنی زینتوں کو بھی ظاہر نہ کیا کرو. ہاں سوائے ان زینتوں میں سے کچھ زینتیں جو خود بخود ظاہر ہو جائیں.
इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सवाए वो जीनत जो बस औकात खुद से खुद तुम कोशिश करती हो उनको छुपा के रखने की, उनको पोशीदा रखने की, उनको मख्फी रखने की, लेकिन वो खुद से खुद बस औकात जाहिर हो जाती है। उनके अलावा बाकी तमाम जीनतों के इजहार से तुम्हारे लिए ला के अहकामात मौजूद है। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मुराद क्या है? आप देखें कि बस औकात एक मोमिना अपनी जीनत को छुपाने की भरपूर कोशिश और काविश करती है। बड़ी सी जिलबाब है, बड़ी सी खुली चादर है, कोई अबाया वगैरह है, लेकिन उसके बावजूद तेज हवा चलती है तो क्या होता है? किसी चीज के अंदर वो चादर फंस जाती है, क्या होता है? उसका लिबास उसकी ख्वाहिश के बावजूद उसकी जीनत खुल जाती है। बस औकात एक माँ ने एक छोटा सा बच्चा गोद में उठा रखा है और वो बच्चा एकदम से उसका कोई निकाब या उसका कोई कपड़े का हिस्सा उठा लेता है, या साथ उंगली चलता हुआ एक छोटा सा बच्चा जिसको अवेयरनेस नहीं है, ये चीजें वो चीजें हैं जो खुद ब खुद हो जाती हैं। उसने दानिस्ता नहीं की थी, उसने अपना पूरा एहतमाम कर रखा था। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। और इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है, इससे ये भी मुराद है कि बस औकात एक खातून अपने पूरी जीनत को छुपाने का एहतमाम, अपने पर्दे का एहतमाम करने के बावजूद अपनी कुछ जीनतों को छुपाने पर कादिर नहीं है। आप देखें कि अगर एक खातून कद-ओ-कामत के लिहाज से जरा लंबे कद की है, उसकी जिसामत, उसकी उठान, वैसा आपने देखा होगा कुछ खवातीन की उठान ही बहुत खूबसूरत होती है, उसकी हाइट, उसका फिगर, उसकी जिस्म की स्ट्रक्चर। अब वो हजार जिलबाब ओढ़ेगी और हजार सब कुछ करेगी, वो अपनी उठान को छुपा नहीं सकती। अपनी कद-ओ-कामत, अपनी हैयत, अपना स्ट्रक्चर, अपना फिगर तो शायद वो छुपा पाएगी, लेकिन वो अपनी उठान नहीं छुपा पाएगी। तो लिहाजा ये कुछ ऐसी जीनतें हैं जो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा के हवाले से, लेकिन बेसिकली कुरान ने कह दिया वला युब्दीना ज़ीनतहुन। कुछ जीनतें ऐसी होंगी जो तुम्हारे लिए गैर इरादी तौर पर या तुम्हारे छुपाने की कोशिश के बावजूद तुम छुपा नहीं पाओगी, लेकिन उसके अलावा दानिस्ता अपनी जीनतों को छुपाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये कुरान का ला है। और फिर एक और तरीका वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि मोमिन औरतों तुम एक और काम किया करो। वलयज़रिबना, ज़रबा का मतलब फेंक देना, डाल लेना, गिरा लेना, मार लेना। अब कपड़ा मारा तो नहीं जाएगा, वो डाला और फेंका ही जाएगा। तो चाहिए कि वो गिरा लिया करें, वो डाल लिया करें। बिखुमुरिहिन्ना, खुमर किसको कहते हैं? खुमार की जमा। खुमार कहते हैं लिबास या कपड़ों का वो हिस्सा जो सरों पर डाला जाता है, सर की ओढ़नियां। खुमर का मतलब है सरों की ओढ़नियां। गोया इससे मेरा दुपट्टे है, दुपट्टे, चादरें, वो जो तुम सरों पर लेती हो, वो तुम्हारी ओढ़नियां, वो तुम्हारे दुपट्टे, वो तुम्हारे चादरें जो तुम सरों पर लेती हो। कोई रुक कर पहली बात तो निकाल दीजिए। बस औकात जो लोग कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा है कि सर को ढांपने का हुक्म है? बिखुमुरिहिन्ना के अल्फाज ही सर के ढांपने के हुक्म का जवाज होने के लिए काफी है। तो कुरान ने अज्यूम कर लिया कि ये तुम्हारे लिबास का, तुम्हारे कपड़े का हिस्सा जिसके साथ तुम ऑलरेडी सरों को ढांपती हो, अब इसको सिर्फ सरों पे ना डालना, अब इसको मजीद बियॉन्ड एक और तरीके से इस्तेमाल करने और एक और जगह को कवर करने के लिए जिक्र कर दिया गया। कोई सर का नाम लेकर, रऊसकुम का नाम लेकर तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन खुमुरिहिन्ना के अंदर सर को ढांपने का तसव्वुर खुद ब खुद आ जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो, अब कोई तुम्हारे लिबास के, तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारी ओढ़नियां, तुम्हारे दुपट्टे, तुम्हारी चादरें हैं जो तुम्हारी सरों की ओढ़नियां, इनको तुम पहले तो सरों पर ओढ़ती थी, लेकिन अब बियॉन्ड दैट एक और काम किया करो। वलयज़रिबना, ये जो सरों की ओढ़नियां हैं इनको कहां डाल लिया करो? अला जुयूबिहिन्ना, इनको अपने जुयूब पर डाल लिया करो। हुक्म को समझने के लिए फिर उस अरब के दौर की हालत को जरा देखें। उस दौर में जो खवातीन थी अरबों की, और सिर्फ उस दौर में नहीं, आपने आज भी अरब वर्ल्ड के अंदर ये चीज देखी होगी कि उन्होंने लिबास पहने होते हैं और उनका बसा औकात उनका आगे से सारा हिस्सा खुला होता है, लेकिन उन्होंने अपने सरों को कवर किया होता है। आज भी अरब वर्ल्ड के अंदर आपको ये चीजें नजर आती हैं, और पैलेस्टीनियन औरतें कोई आपको नजर आएंगी, बहुत सी ऐसी खवातीन नजर आती हैं। तो अरबों के उस दौर में भी और सिर्फ आई नहीं,
आपने वैसे भी बसा औकात आपने देखा होगा कि खवातीन जो सरों को ढांपती हैं काम के वक्त क्या करती हैं, वो दुपट्टा वगैरह लपेट के जरा पुष्ट पे फेंक दिया जाता है, बिकॉज क्या होता है ताकि वो काम करने में रुकावट ना हो। आप समझ आया? तो उस दौर में आपको पता है कि वो खवातीन जो अरबों की थी उन्होंने सारे काम काज खुद करने होते थे, तो उनकी जो ओढ़नियां थी वो उनको सरों को लपेट के, सर लपेटने के बाद अपनी ओढ़नियां अपनी बैक पर अपनी कमर पर फेंक देती थी और आगे सीने खुले रहते थे। तो उस हवाले से कहा गया है मोमिन औरतों, अब तुम वो जो तुम्हारी सरों की ओढ़नियां थी वो तुम्हारे लिबास का हिस्सा जिससे तुम अपने सर को ढांपती थी, उसी लिबास के हिस्से को अपने सर को ढांपने के साथ वालिया जरिबना, उसी अपने सर की ओढ़नी को अब अपने जयूब पर भी डाल लिया करो। ये जो तुम उसको बांध के पहले पीछे अपनी पुष्ट पर फेंक देती थी, अब पुष्ट पर फेंकने का तरीका तर्क करके उसको अपने जयूब पर डाल लिया करो। अब अगली चीज समझनी जरूरी है कि जयूब क्या है। जयूब जैब की जमा है। और जैब किसको कहते हैं? जैब कहते हैं सीने के उस हिस्से को, सीने के चेस्ट के उस हिस्से को कहते हैं जहां वो गर्दन से मिलता है। गर्दन, नेक और चेस्ट जहां पे मिलती हैं, तो चेस्ट का वो हिस्सा जहां वो गर्दन से मिलता है उसको कहते हैं जैब, और जयूब उसकी जमा है। अब समझ आई हुक्म की हकीकत? बात क्या है? अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिबास का वो हिस्सा, तुम्हारे खुमर जिनको तुम पहले सरों को ढांपने के लिए इस्तेमाल करती थी और बाकी मांदा हिस्से को अपनी पीठ पे फेंक देती थी, अब उसका एक पल्ला आगे लाओ और उसको अपने जयूब पर उस कपड़े को डाल लिया करो। गोया सीनों को ढांपने और जयूब को ढांपने का तरीका इसमें सिखा दिया गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब ये कुरान का हुक्म आया तो कुरान के सूरह नूर के इस हुक्म के नाजिल होने के बाद जो मोमिनात थी, जहां जहां पर उनको ये हुक्म पहुंचा, वो बीवियां, बहनें, बेटियां वो उठी। अंसार की, मुहाजिरीन की खवातीन उनके घरों में जो जो उनकी ओढ़नियां थी उन्होंने अपने सरों पर डाल के अपने सीनों पर डाल ली। ये समेहना व अतवाना का तरीका मदीना की बस्ती में नजर आया। और मोर ओवर हजरत आयशा ये भी फरमाती हैं कि उन्होंने अपने घरों में बारीक कपड़े इस काम के लिए नहीं, मोटी और नॉन ट्रांसपेरेंट चादरें जो हैं उन्होंने इस काम के लिए मुंतखब की। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में बुनियादी तौर पर मोमिनात को क्या सिखाया है कि ये जो तुम्हारा दुपट्टा है, ये जो तुम्हारी ओढ़नी है, ये तुम्हारे गले में डाले जाने वाली रस्सी या फंदा नहीं है, और न ही ये तुम्हारे कंधे पर या बाजू पर लटकाए जाने वाला कोई पटका है। ये जो तुम्हारे लिबास का एक हिस्सा है ना, जिसको तुम दुपट्टा कहती हो, ना तुम्हारे कंधे का पटका है ना तुम्हारे गले की रस्सी। इसको क्या किया करो, एक तो पहले इसको अपना हेड ड्रेस बनाओ, इसके साथ अपना सर ढांपो ताकि वो तुम्हारा खुमर बने। फिर जब वो खुमर हो जाएगा तो उसी खुमर के साथ तुम अपने जयूब को ढांप लिया करो। मोमिन औरतों को उनकी हया के लिए और उनकी जीनत को छुपाने के लिए ओढ़नी को पहनने और ओढ़ने का तरीका और सलीका सिखाया गया। ये सिखाने के बाद अल्लाह ने मजीद फरमा दिया वला, वो जो पहले एक ला आया था उसको अल्लाह ने फिर रिपीट कर दिया, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। और देखो वो जो जीनतें तुम्हें कही थी ना, बसा औकात वो खुद से खुद खुलेंगी, लेकिन बेसिकली जीनतों के बारे में तुमने जो तरीका कार इख्तियार ये करना है कि अपनी जीनतों को, ये एक कैटेगरी तुम्हें बताई जाएगी, एक लिस्ट तुम्हें लोगों की बता दी जाएगी। इस लिस्ट के अलावा तुम अपनी जीनतों को अब क्या ना करना, इनको जाहिर ना करना। वला और ना खोलना, जाहिर करें वो अपनी जीनतों को, सवाए किसके, नाम पढ़ लीजिए, मगर उन लोगों के सामने जो उनके शौहर, उनके बाप, शौहरों के बाप, अपने बेटे, शौहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपने ममलूक। खोया अल्लाह ने एक तवील फहरिस्त दे के बता दिया कि ये एक फहरिस्त है जिसके सामने तुम्हें अपनी जीनत खोलने की इजाजत है। इस फहरिस्त और इस लिस्ट के बियॉन्ड तुम अपनी जीनत के लिए क्या करना, ला। आपको पता है कि ला का मतलब क्या है? नहीं, डोंट। तो गोया ये कुरान का एक ला है। ये वो आयत है जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और ये वो आयत है जिनके शुरू में सूरह नूर के आगाज में क्या कहा था, अंज़लनाहा
وَفَرَضْنَاهَا، یہ فرض ہے، یہ لا ہے قرآن کا جس پر عمل کرنا ہر مومنہ کے لیے فرض ہے اور فریضہ دین۔ فرضنا ہے، یہ فریضہ دین ہے، اللہ کا نازل کرتا حکم ہے، اور یہ قرآن کا ایک لا اور ڈونٹ ہے۔ بالکل ویسا لا جیسے بت پرستی پر، جیسے شرک پر، جیسے جھوٹ پر، جیسے زنا پر، جیسے قتل پر، جیسے شراب پر، جیسے سود خوری پر، جیسے خنزیر کھانے پر، جیسے مردار یا خون پر لا ہے، ویسا ہی لا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ گویا یہ اگر ویسا ہی لا ہے جیسے بت پرستی اور شراب نوشی اور خنزیر نوشی کا لا ہے، اس لا کو تو پھر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تو فرض نہ ہے۔ اس لا کو سمجھنے کے لیے زینت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، اور زینت کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آئیں گی ان کو جاننا اور پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ اب یہ لا تو ہے فریضہ دین، اس کے بغیر تو چھوٹ ہے ہی نہیں مومنات کے لیے۔ کیا یہ میں خود سے خود وضع کر کے بتا رہی ہوں یا آپ کی گرامر بھی آپ کو یہ سمجھا رہی ہے؟ میرا خیال ہے ہر گرامر جاننے والا اور ہر قرآن کا ترجمہ سمجھنے والا اس بات پر میری گواہی ضرور ہی مانے گا، یہ قرآن کا ترجمہ واضح کر رہا ہے کہ یہ قرآن کا ایک لا اور ڈونٹ ہے، اور یہ فرض ہے ہر مومنہ کے لیے کہ وہ اپنی زینت کو اس لسٹ کے علاوہ ظاہر نہ کرے۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت اردو میں لفظ زینت بھی آتا ہے، مزین بھی آتا ہے۔ جس چیز کو مزین کیا جاتا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ مزین کرنے کا مطلب خوبصورت بنانا، حسن میں اضافہ کرنا، خوشنما بنانا، ٹو بیوٹیفائی، یہی مطلب ہوتا ہے نا مزین کرنے کا۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت ہر وہ چیز جو حسن میں اضافہ کرے، خوبصورتی میں اضافہ کرے، جو کسی چیز کو خوبصورت بنائے، خوشنما بنائے اور اس کے حسن میں اضافہ کرے، اس چیز کو کہیں گے زینت۔ تو خواتین اسلام کو پھر کیا فرض بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گرد و پیش یا تمہارے میں سے، تم میں سے جو چیز تمہارے حسن میں اضافہ کرتی ہے، تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، تمہیں زیادہ خوبصورت بناتی ہے، ہر اس چیز کو اس لسٹ کے بیونڈ ظاہر نہ کرنا۔ کہ جو تمہارے ساتھ محرم رشتے، وہ چھوٹے بچے اور تمہارے میل جول کی جو مسلمان خواتین کی لسٹ تمہیں بتائی گئی ہے، اس لسٹ کے بیونڈ ہر وہ چیز جو تمہارے حسن میں اضافہ، تمہاری خوبصورتی، تمہاری رانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے، وہ چیز کو ظاہر نہ کرنا۔ میں ہمیشہ یہ طریقہ کار اپناتی ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ حکم مومنات کے لیے فرض ہے نا، تو جو فریضہ دین ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس زمرے میں سے ہر چیز پر لا لگانا تاکہ آسان ہو جائے۔ اپنے جسم میں ایک ایک چیز کو پکڑ کے دیکھتے جائیے، کیا یہ چیز عورت کی زینت کا باعث ہے؟ کیا یہ چیز عورت کے حسن میں اضافہ کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو اس کے اظہار پر لا لگاتے جائیے گا۔ سر سے لے کے پاؤں تک چلیں۔ سب سے پہلے بال، خواتین کی زلفیں۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں سر کو کور کرنے کا حکم ہے؟ آپ بتائیے۔ بال، خواتین کی زلفیں، کیا ان کے حسن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں؟ وہ زلفیں جو لہرائی جاتی ہیں ادھر ادھر، کیا وہ اس کو بیوٹیفائی کر رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ اس کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے؟ بالوں پر جب تیل لگا ہوا ہوتا ہے تب زیادہ خوبصورت لگتی ہے؟ کیا بالوں کا خوبصورت سا کٹ، بلو ڈرائی، کرلنگ، اسٹریٹنگ، آئرننگ، اسٹریکنگ، کتنے کتنے خرچے، کتنی محنتیں، وہ سب کچھ کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کون سی بات زیادہ خوبصورت ہے؟ کون سی خاتون زیادہ خوبصورت لگتی ہے؟ وہ جس نے تیل لگایا ہے اور پھر کس کے چوٹی باندھی ہوئی ہے، وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے، یا وہ یہ جو ساری میں نے رودات سنائی ہے اس کے بعد وہ خاتون زیادہ خوبصورت؟ بال خاتون کی زینت ہیں، سب نے مان لیا۔ اب اس پہ کیا لگانا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، گویا بالوں کی زینت کا اظہار اس کیٹیگری کے بیونڈ نہیں کیا جائے گا۔ بالوں کے بعد چہرے کے اوپر
मेकअप, बनाओ, सिंगार, कॉस्मेटिक्स। जाहिर है चूना कलई रोगन तो दीवारों पे कर दें तो वो खूबसूरत लगने लगती है कि नहीं, है ना? बताएं मुझे। ख़वातीन के ये सारे कॉस्मेटिक्स और सारे मेकअप्स ख़वातीन के हुस्न और सिंगार में इजाफे का बायस बनते। आई मेकअप्स, ब्लश ऑन्स, लिपस्टिक्स, मस्काराज एंड व्हाट नॉट्स। हाँ, ख़वातीन के हुस्न का इजाफा करने का बायस बनते हैं, उसके हुस्न को बढ़ाते हैं, उसको खूबसूरत करते हैं, उसको मुज़य्यन करते हैं। वाला ये कॉस्मेटिक्स सारे इस कैटेगरी के बियॉन्ड ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। लिबास और जेवरात। ये गलूबंद, ये टीके, ये झूमर, ये माथा पट्टियां, ये सारे जेवरात एक खातून के हुस्न में इजाफा करते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं। हाँ जी, मान गए? ला लगा दीजिए। इस कैटेगरी के बियॉन्ड ये जेवरात से आरास्ता सजी सजाई खवातीन एक कैटेगरी के अंदर तो अपने जेवरात को डेमोन्स्ट्रेट और एग्जिबिट करेंगी, लेकिन इस दायरा कार के बियॉन्ड वला युद्दीना ज़ीनतहुन्ना। लिबास क्या औरत को खूबसूरत बनाता है? लिबास, कपड़े, अच्छे लिबास, सजे हुए लिबास क्या औरत के हुस्न में इजाफे का बायस बनते हैं, उसको खूबसूरत दिखाते हैं? अगर लिबास औरत का हुस्न ना होता तो जितना माल, जितना वक्त, जितनी सलाहियतें आज खवातीन लिबास के बनाने और संवारने पर लगाती हैं, उसका अश्र नशीर भी लगाती हुई नजर ना आती। फिर अगर लिबास हमारे हुस्न का बायस नहीं है, खवातीन के हुस्न का बायस नहीं है, तो वो जैसी मैली कुचैलियां घर में होती हैं वैसे लोगों के सामने क्यों नहीं चलेगी? वो तो मेरी जीनत है ही नहीं। बस औकात लोगों के साथ मुबाहिसा किया जाए तो लोग चेहरा छुपाने, सर छुपाने, निकाब तक करने के कायल होता है, लेकिन लिबास खुला हुआ होता है। लिबास एक खातून की जीनत है, उसके हुस्न में इजाफे का बायस। दिस लिबास हैज टू बी कवर्ड ऑल्सो। वो सजा सजाया खुशनुमा खूबसूरत लिबास जो किसी औरत के हुस्न में इजाफा कर रहा है, उस लिबास के हुस्न और उस लिबास की जीनत को भी उस दायरा कार के बियॉन्ड छुपाना जरूरी है। अगर कोई आपकी लॉजिक ना माने ना कि लिबास जीनत, क्योंकि आपने हर चीज को जीनत के हवाले से टैली करना है। अगर वो जीनत है तो उस पर कुरान का ला है। बस औकात लोग अगर जबान लिबास की जीनत को नहीं माने, नो नहीं लिबास जीनत नहीं है, गोया इस पे कुरान का ला नहीं इम्प्लाई करता। उनसे पर मिसाल, एक एग्जाम्पल के जरिए उनसे सवाल किया करें, दुल्हन की मिसाल दिया करें उनको। हाँ, याद है मैं कैसे आपको मिसाल दी थी उस दिन? आप पूछा करें, एक दुल्हन जब तैयार होके आती है ना, पार्लर वगैरह से दुल्हन आज तैयार होके आती है तो क्या होता है? उनके बाल भी बने हुए होते हैं, उनका मेकअप भी हुआ होता है, उन्होंने जेवरात भी पहने होते हैं। बस फिर वो लोग जो उस वक्त आपकी इस बात को मान नहीं रहना कि लिबास जीनत है, उनको सिर्फ इतना कह दिया करें कि पार्लर से जब बच्ची तैयार होके आती है, उसके हेयर स्टाइल भी बना होता है, उसका जेवर भी बना होता है, पहने होते हैं और उसने मेकअप भी किया होता है। कोई घर की आम सादी कुर्ती शलवार पहना के उसको स्टेज पे बिठा दो, लिबास तो उसकी जीनत है ही नहीं। दुल्हन की जीनत क्या उसका लिबास है? क्या अच्छा लिबास पहनाए बगैर और वो ब्राइडल पहनाए बगैर उसको कोई स्टेज पे बिठाता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि लिबास उसकी जीनत है। तो लिहाजा लिबास एक औरत की जीनत है, उस लिबास को छुपाना और उसको जाहिर करने से बचाना भी जरूरी है। एक खातून के और एक औरत के जिस्म में उसका सबसे ज्यादा खूबसूरत हिस्सा कौन सा है? वो जिसके छुपाने के खिलाफ कोई नहीं लिखा पर्दे का चेहरे का पर्दा। कहाँ लिखा है निकाब? वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना ही में आ जाता है। एक औरत के जिस्म में उसका सबसे मुज़य्यन, सबसे ज्यादा खूबसूरती, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हिस्सा कौन सा है? उसका हसीन तरीन हिस्सा, जिसके हुस्न की उसको सबसे ज्यादा फिक्र है, जिसकी खूबसूरती की उसको सबसे ज्यादा फिक्र है, और जिस हिस्से को देख के माएँ और बहनें बच्ची का रिश्ता फाइनल करती है, वो उसका मुज़य्यन चेहरा ही तो होता है। कभी सिर्फ लिबास और हाथ पांव देख के किसी बच्ची का रिश्ता मांगे किसी माँ ने या बहन ने? नहीं ना। चेहरा जीनत है, जिस्म का सबसे बड़ा जीनत और हुस्न और खूबसूरती का स्पॉट ये खातून का चेहरा है। और अल्लाह ने आज इस पे वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि देखो वो जो तुम्हारी जीनतें हैं
وہ جو تمہاری خوبصورتیاں ہیں، وہ جو تمہارے جسم کے تمہارے ارد گرد، تمہارے میک اپ، تمہارے بال، تمہارے زیورات، تمہارے خوبصورت ترین حصے جو ہیں ان کی زینتوں کو اس دائرہ کار کے بیونڈ ظاہر نہ کرنا۔ اور یہ دائرہ کار کیا ہے؟ پڑھیں جی۔ دائرہ کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر وہ 7 محرم رشتے، 7 محرم رشتے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بھانجے، بھتیجے، چچا، ماموں، یہ وہی 7 محرم رشتے ہیں کہ ان کے علاوہ مردوں میں کسی کے سامنے تم اپنی زینت کا اظہار مت کرنا۔ اپنی یہاں جو تمہاری میل جول کی عورتیں، ان کے سامنے تم اپنی، یعنی یہ رشتے بتا دیے کہ ان کے سامنے تم زینتوں کا اظہار کر سکتی ہو، اس سرکل کے بیونڈ نہیں کرو گی۔ مردوں میں سے عورتوں کے لیے جو 7 رشتے بتائے جا رہے ہیں، جب ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی تو اپنے ذہن میں وہ خاکہ دہرا لیجیے۔ 7 محرم رشتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن یہ محرم رشتے 3 کیٹیگریز میں آئے تھے، 3 حوالوں سے بتائے گئے تھے۔ نسب کے حوالے سے، یعنی جو ایکچول خون کے رشتے ہیں، اس کے بعد رضاعت کے حوالے سے، اور تیسری کیٹیگری یہ 7 رشتے سسرالی 7 رشتے۔ اس وقت بھی میں نے بتایا تھا اور آج میں پھر دہرا رہی ہوں، نسب کے ساتھ محرم رشتے، رضاعت کے ساتھ محرم رشتے، یہ ابدی حرمت والے رشتے۔ ان 7 رشتوں کے ساتھ نکاح کبھی کسی حال میں ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی طرح جو سسرال کے حوالے سے، یعنی شوہر کے جو یہ رشتے ہیں، ان میں سے پہلے تو شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا، یہ ان 7 میں سے یہ 2 وہ ہیں جن کے ساتھ ابدی حرمت ہے۔ شوہر کے باپ اور شوہر کے بیٹے کے ساتھ کسی حال میں کبھی بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، یہ ابدی حرمت ہے۔ لیکن شوہر کا بھائی، ماموں، چچا، بھانجا، بھتیجا، یہ 5 رشتے ہیں۔ سسرالی 5 محرم رشتے، شوہر کے لیے 5 رشتے، بیوی کے لیے جب تک شوہر حیات ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یا اگر اس کی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو متعلقہ ان رشتوں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ گویا ان 5 رشتوں کے ساتھ نکاح کی حرمت ابدی نہیں ہے۔ جب حرمت ایک جیسی نہیں ہے، حرمت عارضی ہے، اور نکاح کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، تو ان کے ساتھ ان 5 رشتوں کے ساتھ بھی زینت کے اظہار کے احکامات فرق ہوں گے، اور یہی شرعی پردے کی اصطلاح ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے بعد ایک اور کیٹیگری لگا دی کہ او نسائہن، یعنی جو تمہاری میل جول کی عورتیں، تم مومنات ہو، تمہاری جو میل جول کی عورتیں وہ مومنات ہی ہوں گی، تو مومنات کے علاوہ بھی دوسرے دائرہ کار کے اندر تم اپنی زینت کا اظہار نہ کرنا، اور اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا کا حکم جو ہے وہ واضح طور پر فرما دیا کہ اس کے اوپر بھی لا کا معاملہ موجود ہے۔ سر سید احمد خان کا وہ واقعہ بھی موجود ہے۔ سر سید احمد خان کو وائس رائے نے بلایا جب ان کو سر کا خطاب دیا گیا، نائٹ ہوڈ کا خطاب دیا گیا تھا سید احمد خان کو، تو اس محفل میں انہوں نے ان کی بیوی کو بھی مدعو کیا، ساتھ ہی ظاہر ہے ایک عزت دی جانی تھی، ریوارڈ دیا جانا تھا۔ تو اس پر ظاہر ہے سید احمد خان اپنی بیوی کو ساتھ ہمراہ نہیں لے کے گئے، تو وہ گورنر جنرل نے ان سے پوچھا کہ سید احمد خان آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اصل معاملہ یہ کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، آپ کی بیوی پردہ کرتی تھی، تو آپ ہمیں بتا دیتے، ہم اپنی عورتوں کے لیے الگ، یعنی مرد و زن کا الگ ارینجمنٹ کر دیتے، ہم ان کو الگ بٹھا دیتے۔ جس پر سر سید احمد خان نے فرمایا کہ اصل بات ہے کہ ہماری عورتوں کا تمہاری عورتوں سے بھی پڑتا ہے، ہماری عورتوں کا تمہاری عورتوں سے بھی پڑتا ہے۔ تو یہی ہے او نسائہن، تم اپنے میل جول کی جو مسلمان عورتیں ان کے سامنے تو تم اپنی زینتوں کا اظہار کر سکتی ہو، لیکن جو نان مسلم خواتین ہیں ان نان مسلم خواتین کے سامنے بھی مسلمان خواتین جو ہیں وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے سے اس آیت کے حوالے سے روک دی گئی ہیں۔ اور ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو تمہاری لونڈیاں غلام ہیں، او التابعین، یا وہ جو زیر دست ہیں، جو ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے تابع ہیں، لیکن سارے کے سارے ماتحت اور غلام اور تمہارے تابع فرمان نہیں، غیر اولی الاربہ،
وہ ماتحت، وہ سبارڈینیٹس، وہ زیر دست مرد جو تمہارے گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ سب کے سب نہیں، غیر اول الاربا، وہ جو اول الاربا نہیں ہے ان کے سامنے تم زینت کا اظہار کر سکتی ہو۔ یہ اول الاربا کے زمرے میں غیر اول الاربا کون سے لوگ ہوں گے؟ مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس سے گھر کے عام ملازمین، ماتحت اور گھروں کے اندر کام کرنے والے ملازم اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد ابن عباس، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک سیدھا سادہ بدھو سا مغفل ایسا شخص ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دست نگر ہے جو پیٹ کی روٹی کے لیے تمہارے پاس لگا ہوا ہے۔ مجاہد وہ شخص جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے۔ شاہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو صاحب خاندان کا تابع ہے اور جس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ گھر کی عورتوں پر نگاہ ڈال سکے۔ تو اگر آپ اس کو سمرائز کر لیجئے تو اس میں پھر کون سے لوگ ہوں گے؟ گھروں کے اندر رہنے والے، کچھ ایسی بڑی عمر کے، کچھ بوڑھے، کچھ کم عقل، کچھ ناقص العقل، کچھ معذور، وہ جو صرف روٹی کھانے کے لیے گھروں پر بیٹھے ہیں بیچارے، سیدھے سادے ہیں، یا تو وہ اتنے روب میں ہیں کہ گھر کی عورتوں کے اوپر نگاہ ڈال ہی نہیں سکتے، اور یا ان کے اندر ذہنی طور پر اتنی کوئی حیثیت اور اتنی کوئی ہے ہی نہیں ہے کیفیت کہ وہ ان کی خواتین کے اندر اس اتنے روب میں اور اتنے ہیبت میں ہیں گھر والوں کی کہ وہ ان کی خواتین کے ساتھ کوئی دلچسپی رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے سیدھے سادے بدھو مغفل قسم کے لوگ جو کوئی ماتحت گھروں میں ہیں، جو صرف روٹی کے پیچھے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے گا اس کے زمرے میں آج کے گھروں میں جو کوکس اور بٹلرز اور شیف اور ڈرائیورز یہ گھروں کے اندر آتے جاتے ہیں، یہ اس کے اندر اب تابعین کی زمرے کے اندر موجود نہیں۔ آج ہمارے اخباریں جو ہیں وہ ہر قسم کے اسکینڈل سے بھری پڑی نظر آتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے بھی تم کر سکتے ہو جو غیر اول الاربا میں ہیں، مردوں میں سے، او الطفلی، یا وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو عورتوں کی ابھی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی زینتوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا رب بہت ہی علیم بھی ہے، عزیز و حکیم اس کی صفت بھی ہے۔ قرآن کے احکامات میں بہت ہی خوبصورتی کا طریقہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں سجنے بننے کا شوق رکھ دیا، اس کے سجنے کے وسیلے اور اسباب بھی اس کو فراہم کر دیے۔ اس کی فطرت میں وہ شوق رکھا، اس کی فطرت کی شوق کی تسکین اور تکمیل کے لیے اللہ نے قدرتی چیزیں بھی اور اسباب اور وسیلے بھی پیدا کر دیے، اور پھر ایک دائرہ کار بتا دیا اس کو کہ اس دائرہ کار میں تم سجنا چاہتی ہو، بننا چاہتی ہو، سنورنا چاہتی ہو، اپنی زینتوں کا اظہار کرنا چاہتی ہو، اس دائرہ کار میں اپنی خواہش کی تکمیل کر، تاکہ اس کی فطرت مسخ نہ ہو، اس کو اپنی نیچرل انسٹنکٹس کو مجروح نہ کرنا پڑے۔ ایک پورے کا پورا سرکل، تمہارے اپنے رحم کے وہ رشتے، تمہارے اپنے وہ محرم رشتے جن کے، اور یاد رکھیے کہ یہ وہ جو سرکل ہے نا، یہ پریسائزلی ایک عورت کے گرد اس کی اپنی میل جول کی ساری کھانے پینے والی، ملنے گلنے والی رشتے دار عورتیں، اس کی سہیلیاں، دوستیں سب اس سرکل میں آ جاتی ہیں۔ مجبوری کی وجہ سے گھر کے وہ چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر وہ 7 رشتوں کی صف میں یہ وہ ساری کیٹیگری آ جاتی ہے جس کے سامنے ایک عورت کا بننے سورنے کی خواہش ہوگی، جس کے سامنے یہ وہ دائرہ ہے جس کے سامنے ایک خاتون چاہے گی، اٹ ول بی امپورٹنٹ فار ہر کہ ان کے سامنے میں اچھی لگوں، ان کے دل میں یہ رائے ہو کہ میں اچھی پہنتی ہوں، اچھا اوڑھتی ہوں، میرے حسن، میری خوبصورتی، میری سمجھ، میری لیاقت، میری ہوش مندی کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہو۔ جہاں پہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ اس کی خواہش ہوگی، جتنے دائرے کے اندر اس کے لیے ضروری ہے، وہاں میرے رب نے اجازت دے دی۔ اس دائرے کے اندر تمہاری خواہش ہوگی، تمہاری آرزو ہوگی، اور تمہارے لیے امپورٹنٹ بھی ہوگا کہ تمہارے بارے میں ٹھیک رائے رکھیں، بس وہاں پہ تم کر لو۔ لیکن اس دائرے کے بیونڈ، اول تو تمہارے نزدیک کی اہمیت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس دائرے کے بیونڈ تمہارے بارے میں کوئی کیا رائے رکھتا ہے۔ میں بس سب کا بچوں کو یہ بات اس طرح سمجھاتی ہوں کہ ان 7 رشتوں کے دائرے کے بیونڈ ایک سبزی کی دکان پہ کھڑا ہوا دکاندار، ایک درزی،
ایک ڈائر کی دکان والا ڈائر، کوئی ٹیلر، کوئی شخص، کوئی چوکیدار، کوئی بیرا، کوئی ویٹر اس خاتون کے بارے میں، اس کے حسن کے بارے میں، اس کے لباس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے، اس سے اس خاتون کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اس خاتون کے نزدیک کیا ہے؟ جہاں جہاں تک وہ رائے اہمیت رکھتی تھی، جہاں اس کے لیے ضروری اور اہم تھا، اس دائرے میں اس کو اجازت دے دی گئی۔ جس کے بیونڈ، جس دائرے کے بیونڈ اس خاتون کو وہ فرق نہیں پڑتا اور پڑھنا چاہیے بھی نہیں، اس کے اندر اس کو منع کر دیا گیا۔ عدل کے فرق نہیں، جس کی رائے اور جس کے ہاتھ دیکھے جانے سے اس کو فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہونے کا امکان ہے، وہاں پہ اس اورا کو اس کے سطر کے طریقے سکھا دیے گئے۔ معاشرے کے ارد گرد کے لوگ تمہارے حسن سے متاثر ہوں گے، یہ تمہارے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا تمہارے لیے ضرر رساں اور تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جہاں پہ مفید ہے اور ضروری ہے وہاں اجازت دے دی گئی، جہاں نقصان دہ ہونے کا کوئی اثر اور عنصر موجود ہے وہاں پہ اس کو اس سے روک دیا گیا۔ بنیادی طور پر سکھایا کیا گیا؟ اپنے گھروں کی شمع بن کے بیٹھو، پورے کے پوری محفل کی شمع بن کے نہ چمکنے کی کوشش کرو، اپنے شوہروں کی دلہن بن کے بیٹھو، پورے معاشرے کی دلہن بن کے معاشرے کے اندر برائی اور بگاڑ پیدا کرتی نہ پھرو۔ اور اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ۔ اچھا پھر گھروں سے نکلو گی تو پھر ایک اور کام بھی کرنا، اپنے پاؤں پٹخ پٹخ کے نہ چلتی پھرنا، تاکہ وہ جان لیں جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کی زینتوں میں سے میرا دین بڑا ہی مکمل ہے اور بڑا ہی کمپلیٹ ہے۔ صرف زینتوں کو چھپانے کے لیے، ارے یہ تو نگاہوں کا بھی ذات۔ آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم نے بڑی دیکھی ہیں پردے والیاں، وہ کھڑے ہو کے بس ٹاپوں کے اوپر کیا حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں اور کیسے چل رہی ہوتی ہیں اور کیسے نگاہیں کر رہی ہوتی ہیں اور کیسے بول رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اس میں اس فرد واحد کا قصور ضرور ہے، اس کی کمی اور کوتاہی ضرور ہے، میرا دین مکمل اور جامع ہے۔ دین نے اس مومنہ کو اس کے لباس، اس کے زینت، اس کے چال ڈھال، بولنے، نگاہ کی ایک ایک گائیڈنس بتائی تھی۔ اگر لینے والا اس میں سے صرف ایک عبایا یا جلباب لے کے باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو اس میں نعوذ باللہ دین اور قرآن کے احکامات میں کمی نہیں، اس فرد واحد کی کمی اور کوتاہی موجود ہے۔ مسلمز کمپلیٹ نہیں ہے، اسلام کمپلیٹ ہے۔ یہ سمجھنے میں کچھ لوگوں کو بسا اوقات مشکل درپیش آتی ہے۔ اسلام کمپلیٹ ہے، مسلمز انکمپلیٹ ہوتے ہیں، اس لیے اسلام پہ اس کا معاملہ اور اس کی پکڑ جو ہے بسا اوقات لوگ یہ کیسا دین ہے، ہم نے بڑی دیندار دیکھی، وہ دین کا ایک پہلو لے رہی ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ایسا شخص لوگوں کو دین سے خائف کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح شہادتیں اور صحیح گواہیاں لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی نظر، اپنی زبان، اپنی چال ڈھال، اپنی لباسوں اور اپنی زینتوں کی ایسی باخیال حفاظت کرنے کی اور اتنے صاحب اخلاق طریقے سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ صحیح دین کی شہادت اور گواہی لوگوں تک پہنچانے والے خوش نصیب بن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نکلو گی اپنی زینتوں کو چھپا کے بھی نکلو گی، لیکن پھر بھی تم جب چال ڈھال میں چلتے ہوئے تو پاؤں زمین پر پٹک کے نہ چلو۔ اس کا مطلب کیا کہ تمہارا زمین پر پاؤں کے پٹکنے سے بس اوقات کچھ لوگ تمہاری طرف مائل ہوں گے، تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک خاموش سی دعوت کا طریقہ، اور اس کے زمرے میں اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی۔ پائلوں کی جھنکاریں، گھنگروؤں کی جھنکار، وہ بھی اسی زمرے میں آئے، متوجہ کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، تبرج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے۔ سورہ احزاب میں آئے گا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اور پھر اسی زمرے میں چال ڈھال کا طریقہ، اگر کوئی پٹک کے نہیں چلتا لیکن چال کے اندر وہ ایک لگاوٹ سے چلنا اور لٹک کے چلنا کہ لوگوں کو، میں نے اس نے آپ کو بتایا تھا کہ چال جو ہے وہ بھی انسان کی ذہنی حالت اور اس کے کماش کی نشاندہی کرتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک متقی کی چال اور طرح کی، ایک بدماش کی چال اور طرح کی، ایک فاحشہ کی چال اور طرح کی، ایک عاجز اور منکسر المزاج کی چال اور طرح کی، ایسے ہے کہ نہیں؟ ایک گوار اور طرح چلتا ہے، ایک پڑھا لکھا شخص اور طرح چلتا ہے، ایک متکبر اور طرح چلتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چال میں بھی بتایا کہ تم اپنی زینتیں چھپا کے بھی نکلو گی تو اپنے چال کو بھی قابو میں رکھنا، نگاہوں کو بھی قابو میں رکھنا، چال کو بھی قابو میں رکھنا۔
अभी आगे हम चलेंगे तो जबान को और लहजे को भी कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल भी सिखाया जाएगा, टॉपिक कंट्रोल भी सिखाया जाएगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि पोशीदा जीनतों को भी छुपा लो। पोशीदा जीनतों में, यहाँ पे तो चाल की भी बात हो रही है, पोशीदा जीनतों में वो पायलों की झनकारें भी आएंगी, लेकिन पोशीदा जीनतों में से एक जीनत वो भी होगी जो आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन खुशबू की शक्ल में तबर्रुज का बायस बनती है। खुशबू ख़वातीन को भी अपने घरों से गैर महरमों के दायरे में, महरम दायरे से निकलते वक्त खुशबू के इजहार और इस्तेमाल को भी पसंद नहीं किया गया। हदीस के अल्फाज आते हैं, हज़रत अबू हुरैरा की रवायत से हदीस के अल्फाज आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद और मस्नद अहमद में हदीस है हज़रत अबू हुरैरा की रवायत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मना मत करो। इसकी मनाही नहीं है। ख़वातीन इस्लाम अगर मस्जिदों में जाना चाहती हैं तो आपने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से मना ना करो मगर वो खुशबू लगा कर ना आए। गोया ख़वातीन इस्लाम मस्जिद तक में खुशबू लगाकर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मस्जिद में खुशबू लगाने से मना किया गया और बाकी स्कूलों में, कॉलेजों में, चौराहों में, बाजारों में इजाजत दे दी गई। मतलब क्या है? मस्जिद तक वो जो अल्लाह के घर में जाने की ख्वाहिशगार, तलबगार इतनी मुत्तकी है कि उसका दिल करता है कि मैं अपने घर की बजाय वहां जाके नमाज पढ़ूं, उस तक को, और मस्जिद तक में जहां पढ़ने वाले नमाज भी मौजूद है, उस माहौल तक में औरत को इस पोशीदा फितने से बचने की ताकीद। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा ही की रवायत से वो वाक़या आता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने खातून को देखा, वो खुशबू लगाए हुए थी। हज़रत अबू हुरैरा ने खातून को देखा, वो खुशबू लगाए हुए थी। उन्होंने उसको रोक के पूछा, ए खुदाए जब्बार की बंदी, क्या तू मस्जिद से आ रही? ए खुदाए जब्बार की बंदी, क्या तू मस्जिद से आ रही? उसने कहा कि हाँ। तो हज़रत अबू हुरैरा ने जवाब दिया कि फिर मैं तुझे अपने महबूब अबुल कासिम की वो बात ना बता दूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कोई नियत है कि मैं तुझे अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात ना बता दूं कि आपने फरमाया कि जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा कर आएगी, उसकी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो घर जाकर गुस्ले जनाबत न कर। ये अबू दाऊद, इब्ने माजा, मस्नद अहमद और निसाई साहिब की 4 वॉल्यूम्स में ये हदीस मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा की रवायत से। इसी तरह तिरमिज़ी, अबू दाऊद और निसाई में हदीस के अल्फाज मौजूद हैं अबू मूसा आशरी की रवायत। अबू मूसा आशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्ह की हदीस के वाले से हदीस आती है कि जो औरत इत्र लगाकर रास्ते से गुजरेगी, अल्कोहल, नॉन अल्कोहल, प्योर इतर्स, परफ्यूम्स, असल बात वो फितना नहीं है, असल बात खुशबू का फितना। जो औरत इत्र लगाकर रास्ते से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू से लुत्फ अंदोज हों, तो वो ऐसी और ऐसी है। और रावी फरमाते हैं कि आपने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी इज़्ज़तों की, अपनी इस्मतों की, अपनी आबरूओं की और अपनी हया की हिफाजत की तौफीक भी अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हयाओं और आबरूओं का मुहाफ़िज़ बन जाए। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और तुम सब तौबा करो अल्लाह की तरफ मिलकर। अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम सब फलाह दिए जाओ। फलाह का नुस्खा, माशरे में फलाह का नुस्खा क्या बताया जा रहा है? औरतों को अपनी जीनतों के इजहार से रुक जाना, पोशीदा या एलानिया जीनतों के इजहार से रोक देना और मना कर देना एक इस्लामी माशरे में फलाह का नुस्खा है। और इस कमी और कोताही में तौबा और इज्तिमाई तौबा की ताकीद फरमाई गई। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाहुम्मा
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین، قرآن سے دوری کے وقت اللہ قرآن کے احکامات کی لائنوں میں یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم اگر ہم سے کچھ کمیاں ہوئیں، کچھ کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ ان کو درگزر فرما دے۔ اللہ تیرے لباس کے، تیرے زینت کے احکامات کی لاعلمی کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو کمیاں ہوئی، جو خطائیں ہوئی، جو تیری نافرمانیاں ہوئی، یا ارحم الراحمین اس لاعلمی کے دور کی کمیوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین چھوٹی بڑی، چھوٹوں کی بڑوں کی سب کی یہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین تیرے قرآن کے احکامات کو پڑھا ہے اللہ مل کر اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین قرآن کے احکامات کو پڑھتے ہمیں آمنا، ہمیں سمعنا وعطانا کہنے والا بنا دے، غفرانک ربنا والیک المصیر کہنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کمیاں ہوئی اپنی نظر رحمت سے درگزر فرما دے۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اعتراف خطا کر کے اپنی اصلاح کے راستے پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری اطاعت میں اور تیرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں لطف آنے لگے۔ اللہ معاشرے کی رکاوٹیں، اپنے گھریلو معاملات میں جس کو جو رکاوٹیں ہیں، جو اپوزیشنز ہیں، جو تکلیفیں، اللہ ان کا معاون بن جا، اللہ ان کا مددگار بن جا۔ اللہ ہماری اولادوں، ہماری بیٹیوں اور ہماری ذریتوں کی عزتوں کی، حیا کی، اللہ آبروؤں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے دل، اپنے چال ڈھال، اپنے دل کے اندر آنے والے خیالات کی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔